بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، عقبہ بن نافع 10,000 کا لشکر لے کر رومی سلطنت کے 80,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تینوس گئے، جس میں مسلمانوں کا لشکر فاتح یاب ہوا۔ جب ان کی زوجہ نے لڑائی پر جاتے وقت ان سے سوال کیا کہ اگر مجھے آپ سے ملاقات کا اشتیاق ہو تو میں کدھر ڈھونڈ لوں آپ کو؟ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ مزید تاریخی واقعات سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ سامعین کرام، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو اس وقت انہوں نے عقبہ بن نافع کو جرنیل بنا کر بھیجا تھا۔ سامعین کرام، جب عقبہ بن نافع کی بیوی نے ان سے سوال کیا کہ اگر مجھے آپ سے ملاقات کا اشتیاق ہو تو کدھر ڈھونڈ لوں آپ کو، تو آپ نے فرمایا کہ رومی سلطان کے خیمے میں یا پھر جنت میں۔ عقبہ بن نافع کو اسلامی تاریخ میں ایک عظیم جرنیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پورے شمالی افریقہ میں، جس میں آج کے دور میں موجودہ تینوس، لیبیا، مراکش اور الجزائر شامل ہیں، ان علاقوں کو انہوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بحر اوقیانوس تک پہنچے اور فرات جذبات میں انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کے لشکر نے بھی اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے، اور عقبہ بن نافع اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے مخاطب ہوئے کہ اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو زمین کے آخری کونے تک تیرا نام بلند کرتا چلا جاتا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ نے اس تاریخی واقعہ کو اپنی شہر آفاق نظم شکوہ میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اس شعر کے ساتھ انہوں نے ان کو داد دی ہے کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سامعین کرام، اس عظیم مجاہد، اس عظیم جرنیل عقبہ بن نافع کی کچھ اور کارنامے ہم انشاءاللہ کل کو اپنی ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔